جس کو حضرت عباس بن عبد المطلب روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہما۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش نے ایک مجلس میں اپنے حسب و نسب کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی مثال کھجور کے اس درخت سے دی جو کسی ٹیلا پر ہو، جو کسی ٹیلا پر ہو، یعنی انہوں نے نعوذ باللہ آپ کی شان میں گستاخی کی۔ قریش نے، یعنی جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے قریش کے کفار، انہوں نے آپ کی مثال کھجور کے اس درخت سے دی جو کسی ٹیلا پر ہو۔ اور اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے الجامع الصحیح میں روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام ابو یعلا نے المسند میں روایت کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کی بہترین جماعت میں رکھا اور ان کے بہترین گروہ میں رکھا، اور دونوں گروہوں میں سے بہترین گروہ میں بنایا، پھر قبائل کو منتخب فرمایا اور مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر اس نے گرانے منتخب فرمائے تو مجھے بہترین فرد اور بہترین خاندان والا بنایا، بہترین خاندان والا بنایا، بہتر گرانے میں رکھا اور ان میں سے مجھے بہترین فرد اور بہترین خاندان والا بنایا۔ پھر اسی طرح ایک روایت حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث پاک کو بھی امام ترمذی نے الجامع الصحیح میں روایت کیا، امام مسلم نے الصحیح میں روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، ابو یعلا نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، امام بیہقی نے روایت کیا، کثیر محدثین نے اس کو روایت کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بے شک رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کو منتخب فرمایا، اور اسماعیل کی اولاد میں سے بنی کنانا کو، اور اولاد کنانا میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے شرف انتخاب سے نوازا اور پسند فرمایا۔ یہ حضور کے خصائص ہیں، حضور کے کمالات ہیں، حضور کا حسب و نسب ہے، حضور کے خاندانی آپ کا شرف ہے، جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آج کوئی اگر کھڑا ہو کے یہ کہے کہ نبی نے اپنا میلاد کہاں بنایا، نبی نے ولادت کا ذکر کہاں کیا، یہ نبی کی سنت سے کہاں ثابت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان احادیث میں غور نہیں کرتا، یہ نبی کی اپنی سنت ہے۔ پھر آگے چلیے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے اس حدیث پاک کو اشارتاً میں پچھلی جمعے میں بیان کر چکا تھا، تو صرف اس گفتگو کا حصہ بنانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد پر بکرے ذبح فرمائے، اپنے میلاد پر خود آپ نے بکرے میلاد کے حوالے سے عقیقہ کر کے، یعنی نبی نے اپنا عقیقہ خود فرمایا۔ اور یہ حدیث پاک ہے جسے امام بیہقی نے روایت کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسہ بعد النبوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے مل جانے کے بعد، یعنی اعلان نبوت کے بعد، یہ مدینہ پاک کی بات ہے، مدینہ پاک میں جب آپ تشریف لائے تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود فرمایا۔ اب اس پر طویل بحثیں شارحین کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ، اور عقیقہ سادہ سی بات ہے، عقیقہ جو ہے وہ کس سلسلے میں کیا جاتا ہے، بولیے، ولادت کے سلسلے میں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا بیٹی دیتا ہے تو ہم اس کی ولادت کی خوشی میں عقیقہ کرتے ہیں، اور روایات میں ہے کہ آپ کا عقیقہ، ایک روایت میں ہے کہ آپ کا عقیقہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پیدائش کے 7ویں دن کر دیا تھا، 7ویں دن کر دیا تھا۔ تو پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا جو لطف و کرم تھا، اللہ تعالیٰ نے جو شرف و کمال نبی کو عطا فرمایا تھا، حضور چاہتے تھے کہ آپ اپنی ولادت کا اللہ کی بارگاہ میں عقیقہ کر کے شکرانہ ادا کر دیں، شکرانہ ادا کر دیں، اور اپنی ولادت کو بکرے ذبح کر کے خود منا کے دنیا والوں کے لیے اپنی سنت قائم کر دیں۔ پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم میلاد کو روزہ رکھ کر شکرانہ ادا کیا اللہ تعالیٰ کا۔ حدیث پاک ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا صحیح میں، حضرت ابو قتادہ انصاری اس کو روایت کرتے ہیں کتاب الصیام میں، کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا
अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमा यौमिल इस्नैन, आपसे सवाल किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आप सोमवार का रोजा रखते हैं तो ये क्यों रखते हैं? सोमवार के रोजे से मुतल्लिक सवाल पूछा गया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया ज़ाका यौमा वुलिदतु फीही व यौमा बुइस्तु फीही औ उनज़िला अलैया फीही, ये इस वजह से कि अल्लाह ताला ने मुझे सोमवार के दिन पैदा किया, मेरी पैदाइश हुई, मेरी विलादत हुई सोमवार के दिन। मैं सोमवार का रोजा इसलिए रखता हूं कि मैं सोमवार के दिन पैदा हुआ और इसी रोज मेरी बेइज्जत हुई और इसी रोज मुझ पर कुरान नाज़िल हुआ। इसका मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोमवार का रोजा रख के अपना मिलाद खुद मनाया। अब अगर कोई कहे, बाद लोग ये कहते हैं कि नबी ने फिर मिलाद अपना मनाया रोजा रख के, तो तुम भी रोजा रख के मनाओ। तो हम ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा, लेकिन ये नफली रोजा था, ये नफली रोजा था। अगर कोई रखना चाहता है तो वो रख सकता है, लेकिन अगर कोई नहीं रखता और वो मिलाद के दिन रोजा रखने की बजाय हुजूर के मिलाद के सिलसिला में महफिल का इनेकाद करता है, लंगर का एहतमाम करता है और इसे ईद के दिन के तौर पर मनाता है, तो दीन इस्लाम में इसकी गुंजाइश मौजूद है। ये पाबंदी नहीं है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से कि अब वो सिर्फ रोजा रखकर ही हुजूर का मिलाद मनाया जा सकता है, रोजे के अलावा जश्न मना के हुजूर का मिलाद नहीं मनाया जा सकता, पाबंदी नहीं। लेकिन अगर कोई रखना चाहे तो रख सकता है।